السلام علیکم. میرا آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بھیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انکریج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ کچھ بچوں کو بھیک والے کپڑے، بھکاری کے کپڑے پہنا کر ان کو بھیک دینے بھیجا گیا، اور کچھ بچوں کو کوئی نہ کوئی چیز بیچنے کے لیے بھیجا گیا. تو شام کو جو بچے بھیک لے کر آئے وہ زیادہ تھے، زیادہ پیسہ لے کر آئے. تو میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کس کو انکریج کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں تب جیو میں تھی، سے کافی سال پرانی بات ہے. تو مجھے سڑک پہ ایک نا جوان لڑکی ملی، بالکل مطلب شاید 15-16 سال کی، اور اس کی جو حلیہ تھا وہ اتنا لگتا تھا کہ وہ کسی اچھے گھر کی لڑکی ہے. اور وہ مجھے اس طرح سے ٹریفک لائٹ پہ ملی اور مجھے کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور اس نے مجھے کہا کہ اس طرح میری امی کو کینسر ہے اور مجھے چاہیے، میں مجبور ہوں کیونکہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں اس طرح سے گھر سے نکلی ہوں اور مجھے جو ہے مدد چاہیے. میری ماں تو مجھے پیسے دے دیں. میں نے گاڑی سائڈ پہ کر لی. میں نے کہا ذرا ادھر آؤ، میری بات سنو. آ کے میں نے اسے اپنا کارڈ دیا آفس کا. میں نے اسے بولا کہ تم آؤ، مجھے اپنی امی کی رپورٹس وغیرہ لا کے دو، جو بھی اس سے ہو سکتا ہے میرے سے. I will try to sort. اس کی حالت ایسی تھی کہ مجھے دیکھ کر ایسے خیال آ رہا تھا کہ یار اس بچی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کتنی خوفناک ہے. اور چونکہ میرا ظاہر میڈیا سے تعلق ہے تو ہم تو روز آئے دن چیزیں دیکھتے ہیں، حالات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. اس چیز کا خوف اتنا زیادہ کہ اس کو تو نوچ کھائیں گے لوگ. یہ جتنی یہ معصوم ہے اور جس طرح سے ڈری ہوئی ہے، یہ تو کسی کے بھی ہاتھوں جو ہے نا خراب ہو جائے گی. تو میں نے اس کو آفس بلایا، ساری چیزیں اوکے کیا، تو وہ نہیں آئی. میں اس کا کئی دن میں نے انتظار کیا، وہ نہیں آئی. اور میں نے اسے کہا، میں کہا تم ان کی صرف رپورٹیں لے کے آنا، ان کا جو علاج پہ پیسہ آئے گا جو ہوئے گا میں کسی بھی طرح ارینج کروا کے I'll manage it، تم آؤ. وہ نہیں آئی. پھر ایک دن مجھے وہ ایک اور جگہ پہ ملی، ایک اور ٹریفک لائٹ پہ، بالکل ہی الگ. میرا خیال ہے شاید وہ ڈیفینس والی سائڈ پہ مجھے ملی. میں نے شیشہ اتارا، میں نے کہا تم وہی ہو، تمہیں میں نے بلایا تھا. وہ بھاگ گئی وہاں سے. تو سم ٹائمز نا آپ خود حیران ہو جاتے ہو کہ یار مجبوری سم ٹائمز دیکھنے میں کسی انسان کی کیا لگ رہی ہوتی ہے اور اندر سے کیا اس کے معاملات ہیں. ہم ہوتے نہیں ہیں کوئی جج کرنے والے، لیکن سم ٹائمز ہم بڑی پازیٹیو اور اچھی نیت سے کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آگے گیم کچھ اور ہوتی ہے. ایک دن میرے چچا کے ساتھ اس طرح نا میں گاڑی میں جا رہی، بڑے اچھی طبیعت کی ہیں وہ بھی. تو مجھے نا کہتے ہیں کہ نا ایک بندہ آیا، ٹھیک ہے، رات کا وقت تھا 10-11 بجے کا. تو ان کو کہتا ہے کہ نا میرے گھر میں سب بھوکے ہیں، میں اکیلا کمانے والا ہوں، یہ وہ، تو آپ مجھے کچھ میرے یہ پتہ نہیں اس کے پاس نا کوئی گاڑی صاف کرنے والے کپڑے ہیں نا وہ تھے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ لے لیں یہ وہ. تو چچا نے اسے کہا یار تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا جی اس طرح 10 بہن بھائی ہیں ہم سارے، اور ماں باپ کو ملا کے نا 10 افراد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا چاہیے نا؟ انہوں نے کہا کہ میں مطلب کھانا نہیں ہے ہمارے گھر میں. تو انہوں نے نا اس کو 10 بندوں کے کھانے کے پیسے دیے. انہوں نے کہا یہ جاؤ تندور سے تم روٹی وغیرہ لے لو، ٹھیک ہے، سالن روٹی وغیرہ سب یہاں اویلیبل ہے، تم یہاں سے لے لو. چچا نے کیا کیا، بس یہ پیسے اس کو دیے، نکل گئے. تھوڑی دور جا کے انہوں نے واچ کیا کہ وہ ایکچولی تندور جاتا ہے کہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے، وہ ایکچولی تندور گیا، اس نے وہاں سے کھانا لیا اور اس کے بعد وہ تیزی سے گھر کی طرف جا رہا تھا، مطلب ہی واز لائک آن ہز وے. تو پھر انہوں نے اس کو روکا اور اس کو کچھ مزید پیسے دیے. اس میں بہت چھوٹی تھی تب. انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، جب اللہ پاک ہمیں دیتا ہے نا، نوازتا ہے کسی چیز سے، تو وہ جج نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا جھوٹا ہے یہ کتنا سچا ہے، وہ بس نوازتا ہے. اور وہ جب آپ کو دیتا ہے تو یہ نہیں سوچتا یا وہ اس بات پہ نہیں آپ کو پرکھتا کہ آپ اس کے کتنے مستحق ہیں. تو جب بے لوس ہو کے وہ آپ کے لیے کرتا ہے نا، تو آپ بھی اللہ کی مخلوق کے لیے بے لوس ہو کے کرو. ٹھیک ہے، آپ بھی ان کو جج نہ کرو، بیکاز آپ کا کیا آپ کے ساتھ، اس کا کیا اس کے ساتھ. یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو اور بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت لرننگ تھی جو میں نے اس دن بھی سیکھی. کیونکہ میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ بیچارے گرمی میں سڑک پہ کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ گاڑی صاف کرنے والا کپڑا ہو یا وہ کوئی چیز ہو استعمال کی کچھ بھی، وہ بیچارے جو ہے نا وہ گاہک ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو کچھ چیز بیچ رہا ہوتا ہے نا، اس سے چیز نہیں لیتے، اسے پیسے دے دیتے ہیں. کچھ تو بلکہ میں نے دیکھا بحث میں پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ چیز لیں ہم سے.
تو ان کا اتنی ان کی وہ سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے کہ وہ کہتے نہیں آپ چیز لیں ہم سے. بھکاری ذہنیت کا نام ہے, بھکاری کلیے سے نہیں ہوتا, بھکاری ایک ذہنیت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ایز کو ترجیح دیتا ہے. اسے جب یہ سمجھ آ جائے نا کہ یہ چیز میرے لیے آسان ہے اور مجھے اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ اس کو پریکٹس میں لے آئے گا. کچھ لوگوں کو بھی دیکھا ہے, چاہے وہ سڑک پہ بھیک نہ مانگ رہے ہو, لیکن ان کو مانگنے کی اتنی عادت ہوتی ہے, ایک رشتے دار کے جائیں گے وہاں کوئی خواہش فرمائش ڈال دیں گے, دوسرے کے جائیں گے وہ اس کی فرمائش ڈال دیں گے, اور وہ اس طرح نا محنت خود نہیں کرنی, کام نہیں کرنا, لیکن پتہ ہے اسے تھوڑا میرا ادھر سے آ جائے گا, تھوڑا ادھر سے آئے گا, میرا سلسلہ چل پڑنا ہے. تو وہ جو مانگنے کی عادت ہے نا, وہ ضروری نہیں کہ بھکاری, یہ ذہنیت ہے. اور ہم عام طور پہ لگتا ہے ہمیں کہ ہم اس طرح کے لوگوں کی مدد کر کے جنت کما رہے ہیں, جبکہ آن دا کانٹری جو انسان محنت کر رہا ہے, ریڑی لگا رہا ہے, چھابڑی لگا رہا ہے, یا سارا دن دھوپ میں بارش میں کھڑے ہو کر وہ محنت کر رہا ہے, اس سے ہم 10 روپے کے پیچھے نا بھاؤ کریں گے اور اس کی جان عذاب کریں گے. مگر جو کھڑا ہے نا بھیک مانگے, اسے ہم 50-100 ایویں پکڑا دیں گے. اس میں کوئی برائی نہیں, دیں آپ ان کو بھی دیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے جو محنت کرنے والا ہے نا اس کو ڈسکریج ہوتا ہے, کہ اسے یہ پتا ہے کہ یار میں محنت کر کے بھی اتنا نہیں کما سکتا جتنا کوئی بھیک مانگ کے کمائے. پچھلے دنوں نیوز میں آ رہا تھا کہ ایک کوئی بھکاری ہے جو پکڑا گیا ہے, میرے خیال ہے جنا والا سائڈ کا تھا کہ فیصل آباد سائڈ کا تھا, کہ جو پکڑا گیا اور اس کی بینک میں 3 کروڑ کے 5 کروڑ روپے ہیں, اور اس نے پلاٹ کوئی تھا جو کہ بیسیکلی ٹرانسفر کرنے کے چکر میں کچھ اس طرح کی خبر تھی, آپ لوگوں کی بھی شاید نظر سے گزرا ہو. تو بھکاری ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ جس کو بھیک مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا, وہ روز بھیک کی نیت سے ہی نکلتا ہے, بھیک کٹھی کرتا ہے اور اس کو کسی سیف مقام پہ پہنچا کے اس اماؤنٹ کو, اور پھر وہ اگلے دن بھیک پہ ہی ہوتا ہے. اور وہی اگر آپ مدد کسی سفید پوش کی کرتے ہیں نا, کہ جس کو اس بات کا لحاظ خیال ہے کہ کسی نے مجھے مدد کیا تو میں اس پیسے کو اپنی جائز ضرورت پہ لگاؤں, یا اس کو ری انویسٹ کر دوں ایسی چیز میں کہ یہ میرے لیے مجھے ہاتھ پھیلانے یا محتاجی یا کسی مفلسی کے اندر نہ ڈالے. تو سفید پوش عام طور پہ چونکہ کہتے نہیں ہیں کسی کو, تو ہمیں لگتا ہے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے, حالانکہ وہ جائز ضرورت مند ہوتے ہیں. عام طور پہ ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ یہ جو بھکاری ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, یہ مافیے کی صورت ہے ان کے اندر, یہ باقاعدہ گینگز کی صورت میں, ایک ریلے کی صورت میں آپ کی طرف بڑھتے ہیں, اور ان کی جو پریمس ہے یا ان کی جو جگہ ہے یا ان کی جو باؤنڈریز ہے, اس میں کوئی دوسرا تیسرا بندہ انکلوڈ نہیں ہو سکتا. ان کا مطلب جہاں پہ ان کا گیم ہے وہاں ان کی گیم ہے, وہاں دوسرا بندہ دوسرے محلے کا نہیں آ سکتا. تو یہ باقاعدہ ایک بڑا آرگنائز کرائم کی طرح بھی کیا جاتا ہے. اکثر دیکھا یہاں پہ ہمیشہ نا مجھے ایک بندہ نظر آتا تھا موٹر بائک میں, ساتھ اس نے 2 بچے بٹھائے ہوتے تھے, ہمیشہ وہ موٹر بائک لے کے نا پھر رہا ہوتا تھا کہ جو اس کو ملے نا, میرا پیٹرول ختم ہو گیا مجھے پیٹرول ڈلوا دیں, مجھے پیسے دے دیں میرا پیٹرول ختم ہو گیا, اور اس کو باقاعدگی سے نظر آتا تھا. میں کہتی تھی یا ایک دن میں نے روز آ جاتا تھا, مطلب مجھے اس کی شکل یاد ہو گئی تھی, شاید مجھے خیال تھا کہ اس کو میری شکل یاد بھی نہیں ہوتی کہ یہ ہمیشہ مجھے ڈاج کرتا ہے. تو ایک دن میں نے کہا تو چل میں تجھے ڈلوا کے دیتی ہوں پیٹرول, ٹھیک ہے, اور تجھے گھر تک چھوڑ کر آؤں گی, تو مجھے بتا. نہیں رہنے دیں جی, فلانا ہے جی, میرا تو دو جی, تم لوگ تو سر پہ ہی ہو جاتے ہو, یہ وہ پتہ نہیں بول بال کے خیر نکل گیا. لیکن پھر وہ مجھے جو ہے نا اس محلے ادھر ان گلیوں سے نکل کے مجھے باہر نظر آنے لگ گیا کہ اب یہ ادھر آنے لگ گیا. تو یہ کچھ لوگوں کے پینترے بھی ہوتے ہیں, اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جینون جو مستحق لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بےچارے نا خوار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کی بات پہ بھی کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. اور ایک اور چیز بھی, ایک اور کیٹیگری بھی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ نشہ آور انسان ہے, یہ نشہ کرتا ہے, اور وہ آ کے آپ سے بھیک مانگتا ہے, اور آپ اسے جب پیسے دیتے ہیں تو وہ جا کے اس سے کھانا شاید نہیں خریدتا بٹ نشہ خریدتا ہے. اس چیز پر آپ کتنے متفق ہیں کہ بھیک سے زیادہ, پیسوں سے زیادہ, اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے, اس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو اسے کپڑا دے دیا جائے, اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اسے چیز دے دی جائے, اس پر کتنا زیادہ آپ کا ہے کہ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ چیز بھی بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ اگلے کی ضرورت کو پورا کرو, اور ضرورت کو پورا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک دن میرا اسی طرح لائف تھا, تو میں نے اسمال بزنس کے اوپر کافی ساری لمبی چوڑی گپ شپ لگائی تھی, اور اسمال بزنس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ سم ٹائمز اگر آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی سفید پوش ہے اور وہ مستحق ہے, تو آپ بڑے آرام سے اس کے لیے تھوڑی سی ڈونیشن اکٹھی کر کے اس کو کوئی ایسا ذریعہ معاش بنا کے دے سکتے ہیں, کوئی سیٹ اپ لگا کے دے سکتے ہیں جو بہت زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ بھی درکار نہ کرتا ہو.
لیکن اس سے اس کا سائیکل چل پڑے, اور وہ ایسے سائیکل چل پڑے. سمٹائمز آپ کو اس میں تھوڑا بہت ایجوکیٹ بھی انہیں کرنا پڑتا ہے, گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح وہ اس کو وائبل اپنے لیے بنا سکتے ہیں, اور کس طرح سے وہ اس سے انکم جنریٹ کر کے اس کو ری انویسٹ کر کے اس سے مطلب اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. تو سم ٹائمز آپ کو یہ آئیڈیاز, میں نے آپ کے ساتھ چنچی کی بات کی تھی کہ چنچی جو ہے وہ کس طرح سے اگر آپ کسی کے لیے ارینج کرتے ہیں تو اس سے اس کا ذریعہ معاش کیسے کس طرح سے چل سکتا ہے, اسٹریٹجی کیا ہوگی. جن لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے, پوائنٹ یہ جو میں کہنا چاہتی ہے, جن لوگوں کو اس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے وہ اس میں رہنے کی سم ٹائمز کوشش کرتے ہیں, وہ محنت اور مشقت اور ایک سسٹم اور ایک ڈسپلن کو نہیں کرنا چاہتے. ایک بار میرے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا. میری امی بہت بیمار تھیں اور وہ امی اور ابو دونوں امریکہ گئے ہوئے تھے امی کے علاج کے لیے. تو نا میں شزان بیکری ہے نا, یہ جو لبرٹی تھے, میں تھی, میرے بھائی تھے ساتھ میں, فرینڈ تھی یا کون, ہم لوگ اترے. تو وہاں پہ نا ایک عورت مجھے ملی, مجھے کہتی ہے کہ نا اللہ تیری, مجھے اس نے ماں کے واسطے دیے اور ماں کی نا کہ اللہ تیری ماں کو آباد رکھے, اور اس طرح ماں کو دعائیں دی. تو آئی واز لائک ویری, مجھے آلریڈی بہت زیادہ ہوئی ہوئی تھی ممی کو لے کے پریشان. تو میں نے کہتی ہے کہ میں نے کہا کیا چاہیے نا, کہتی ہے میں بھوکی ہوں, مجھے کچھ کھانے کو دے دو. میں نے کیا کیا, میں اتری, میں نے کچھ نہیں دیکھا, میں بس اتری سیدھی, میں نے دیکھا بھی نہیں کہ گاڑی لاک ہوئی ہے کہ نہیں. آئی واز سو ایموشنل اینڈ سینٹیمنٹل کہ اس نے ماں کو دعائیں دی نا. میں سیدھی اندر بیکری میں گئی, وہاں بڑی بریڈ تھی, 2-4 اور چیزیں تھیں, وہ آئی, اٹھائی میں نے, اور میں نے لا کے نا اس کو پکڑا دی. میں نے کہا یہ لو آپ لے جاؤ گھر. اس کے بعد میں اندر نہیں گئی, باقی میری ساری فیملی اندر تھی, شہزاد اندر ہی تھی کیونکہ انہوں کچھ خرید رہے تھے. لیکن میں نا رونا شروع ہو گئی اور میں باڑی میں ہی بیٹھ گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سو ٹچڈ کہ یار امی کے, بس کہ امی کے بارے میں تھا مجھے کہ امی ٹھیک ہو جائیں, امی خیریت سے آ جائیں. اس لڑکی نے میرا دروازہ پیٹا, ٹھیک ہے, جب میں نے آفٹر آئی گیو دیٹ ٹو ہر, اس نے میرا دروازہ پیٹا اور میں نے شیشہ نیچے کیا, میری آنکھیں بھری ہوئی تھیں آنسوؤں سے. اس نے مجھے اتنی لعنت دی, اتنی لعن طعن کی میرے ساتھ. کہتی ہے کہ یہ کیا پکڑا دیا ہے مجھے, لو رکھو خود ہی, مجھے نہیں کھانا, پیسے دے دیتا ہے بندہ. اور میرے لٹرلی وہ منہ پہ مار کے گئی. I don't know, it was very painful. پہلے میں اس بات پہ رو رہی تھی کہ اس کی دعا امی کو لگ جائے, اللہ کرے اللہ میاں اس کی دعا کے صدقے, اس کی مجبوری کے صدقے میری ماں کو سیٹ کر دے. اور جب اس نے مجھے اتنی لعنت دی, اتنا سب کچھ دیا کہ یہ کیا دے دیا, فلانا دے دیا, لے جاؤ خود ہی, بندہ پیسے ہی دے دیتا ہے. مطلب ایکچولی اس کی انٹینشن یہ تھی کہ میں اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دوں, بیکاز وہ پیسوں کی نیت سے تھی. لیکن اس نے جو مجھے دعا دی, اس نے مجھے سائڈ آف ایموشنلی کیپچر کر لیا. تو اس طرح کے مواقع بھی سم ٹائمز ہوتے ہیں جو آپ کو نا سم ٹائمز تھوڑا پٹ آف کر دیتے ہیں کہ یار کون لوگ ہیں یہ. لیکن خیر, یہ ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے, سفید پوشی کی, کسی کی مدد کرنے کی. پھر ایسے کئی ادارے ہیں جو لوگوں کو, بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, لیکن وہ فری میں نہیں دیتے, مگر وہ بہت ایکسٹریملی سبسڈائز ریٹ پہ دیں گے. اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ مطلب اگر وہ 50 روپے کی روٹی کھلا رہے ہیں نا آپ کو, 50 یا 100 روپے کی, تو وہ آپ سے 10 روپے چارج کریں گے. سالن بھی اور روٹی بھی اور پراپر نا, اگر وہ لیٹس سے 100 روپے کا سامان ہے نا تو وہ آپ سے 10 روپے چارج کریں گے, سبسڈائزڈ. کیوں؟ تاکہ آپ کو یہ اہمیت جو دینے کھانے والا ہے اس کو یہ احساس ہو کہ یہ میں نے پرچیز کیا ہے, اس پہ میں نے کچھ اسپینڈ کیا ہے. کیونکہ یہ جو فطرت ہے نا انسان کی, کہ اسے جب ایک چیز مل رہی ہے اور فری میں مل رہی ہے اور ملتی جا رہی ہے, تو وہ پھر ایفرٹ کرنی چھوڑ دیتا ہے اور اس کی طبیعت میں بیکاری پن آ جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی لرننگز ہیں جو ہم اپنے ارد گرد میں ہی دیکھتے ہیں. ہم جج کرنے والے تو پھر وہی میں نے کہا نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ چیزیں, اگر ہم سینسٹائزڈ ہیں ان چیزوں کی طرف, ہمیں دیکھنی چاہیے, سمجھنی چاہیے اپنے ارد گرد میں, اور یہ چیز فلٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یار کون کتنا مستحق ہے. جیسے فار ایگزامپل اپیرنٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے ایک نشے والا ہے, وہ آپ کے پاس آ رہا ہے, تو آپ نے اگر اس کو پیسے دیے تو وہ پیسے جا کے نشہ خریدے گا. اگر آپ اسے روٹی خرید کے دے دیں گے تو وہ کھانا کھا لے گا. اگر ایک بندہ جینوئنلی کسی چیز کی طلب کر رہا, تو اسے کہو گے یار ٹھیک ہے میں تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں, مجھے وہ چیزیں لا دو, میں تمہیں کر دیتا ہوں. اگر وہ آپ کو, اگر وہ جینوئن ضرورت مند ہوگا, وہ آپ کو اپروچ کرے گا, اس کو آ جائے گا. جیسا میں نے اس بچی کو کہا کہ تم آ جاؤ, تمہاری امی کا علاج ہے, جو کچھ ہے تم آفس آ جاؤ, تمہارا جو کر سکے. اس کو بتایا میں اس ادارے سے ہوں, میں کر دوں گی تمہاری ہیلپ, مسئلہ کوئی نہیں ہے, مجھے تھوڑا بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی لیکن میں کروں گی. اور تمہاری امی, تم نے بس سڑک پہ نہیں نکلنا, تم نے نہیں سڑک پہ نکلنا, تم خدا نخواستہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جانا, تم کوئی مسہیپ نہ ہو جائے. لیکن وہ نہیں آئی, حالانکہ وہ آ سکتی تھی. اور جب مجھے دوبارہ وہ ایک اور جگہ نظر آئی تو مجھے آئی واز ریئلی شاکڈ کہ میرے اس کو کنفرنٹ کرنے پہ وہ مجھ سے بھاگ گئی, دور بھاگ گئی. اس نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے.